اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالب ولاگز۔ دوستو، میں ہوں احمد اسامہ جالب اور میرے چینل جالب ولاگز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، بلکہ بیت المقدس کے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت کے آخر کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ کیسے ان کی موت ہوئی۔ حالانکہ ان کے کارنامے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کے فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے عیسائیوں کو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر شکستیں دی۔ انہوں نے انہیں ایسا بھگایا کہ وہ بہت ہی عرصہ تک دوبارہ اکٹھا نہ ہو سکے، اور یہاں تک کہ بیت المقدس کا آخری معرکہ لڑا جس میں انہوں نے وہاں انہیں شکست دی اور بیت المقدس کو ایک دفعہ پھر مسلمانوں کا گھر بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت کے آخر کے متعلق قاضی بہاؤالدین بن شجاع لکھتے ہیں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ فوج میں تھے اور ان کے ایک جانے مانے شخصیت اور ان کے عزت کرتے تھے۔ 27 صفر 579 ہجری کی شب کو، جو سلطان کی علالت کی 12واں دن تھا، مرض میں شدت پیدا ہو گئی تو سلطان نے شیخ ابو جعفر امام الکلامہ کو، جو ایک نہایت صالح اور پرہیزگار بزرگ تھے، اپنے سرہانے بٹھا دیا اور کہا کہ وہ ساری رات ان کے قریب بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہے، اور جب اس کا آخری وقت آئے تو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سلطان سفر کے لیے تیار ہیں۔ فجر کے وقت جب شیخ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر پہنچے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، تو سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، چہرہ کھل اٹھا اور کہا، بے شک صحیح ہے۔ یہ کہا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ نہایت پرہیزگار حکمران تھے۔ مرض الموت کے دوران جبکہ نکاہت نے انہیں ہلنے جلنے سے معذور کر دیا تو تب بھی وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا رہا اور عالم اسے نماز با جماعت پڑھانے کے لیے آتا رہا۔ قاضی بہاؤالدین کی روایت ہے کہ خلفائے راشدین کی وفات کے بہت سے ایسے سخت دن مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں آیا کہ قلعہ شہر اور تمام کائنات پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ نہ جانے یہ کیسا سناٹا اور اداسی تھی۔ میں پہلے جب سنتا تھا کہ لوگ دوسروں پر قربان ہو جاتے ہیں اور اپنی جانوں کو ان پر فدیہ بنا دیتے ہیں تو مجھے یہ مبالغہ لگتا تھا، لیکن اس دن معلوم ہوا کہ یہ حقیقت ہے کہ خود میں اور بہت سے دوسرے لوگ ایسے موجود تھے جن کے اختیار میں ہوتا تو وہ سلطان پر اپنی جانیں قربان کر دیتے اور اس کی طرف سے فدیہ ہو جاتے۔ سلطان نے اپنے ترکے میں صرف 1 دینار اور 47 درہم چھوڑے تھے، حالانکہ وہ بہت ہی بڑے سلطنت کے حکمران تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہیں۔ جب ان کی کفن کا انتظام ان کے وزیر قاضی فاضل نے اپنی حلال آمدنی سے کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 579 ہجری میں وفات پائی۔ 57 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی اور دمشق میں وہ دفن ہیں۔ آج بھی اسلامی تاریخ کے اوراق کو ہٹایا جائے تو ان کا نام مسلمان ہیرو میں پہلے نمبروں پر پایا جاتا ہے۔ ان کی عزت ایسے ہی ہے جیسے حضرت عمر فاروق، کیونکہ حضرت عمر نے بھی بیت المقدس کو فتح کروایا تھا، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یہی وہ مسلمان ہیرو ہے جسے کرد کہتے ہیں۔ یہ اجمی تھا لیکن اس نے فتح دلوائی مسلمانوں کو بیت المقدس کر۔ تاریخ آج بھی اس کو روشن نام سے طور پر جانتی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسامہ جالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔